وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 280۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، یہاں مقروض کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان جس نے قرض لیا ہے اگر ہے ذو عسرۃ، تنگی والا، اگر مقروض انسان تنگ دست ہے، غریب ہے، تو فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرض لینے والا انسان اگر غریب ہے، وقت پر نہیں لوٹا پایا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مہلت دے دینی چاہیے، اس کو ٹائم دے دینا چاہیے مزید، اتنا اس کو مہلت دے دیں، اتنی اس کے لیے آسانی کر دیں کہ جب اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ آسانی سے لوٹا سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی تم معاف ہی کر دو اس کو، اگر تو وہ انسان غریب ہے جو مقروض ہے اور نہیں دے پا رہا ہے، تو بے شک تم اس کو معاف کر دو، اس پر صدقہ کر دو۔ خیر لکم، بہتر ہے یہ تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ تو قرض کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، قرآن میں آگے چل کے آپ یہ آیت بھی پڑھیں گے، کہ جب قرض کا لین دین ہو تو وہ ہر چیز لکھی جانی چاہیے، ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ جب آپ کسی کو قرض دیتے لیتے ہیں تو لکھنا ہے ہر چیز کو، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ کہ قرض ہمارے دین میں بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بہت شدید مجبوری کی حالت میں ہی صرف لینا چاہیے۔ اتنی مجبوری ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو رہا ہو تو تب آپ قرض لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض داری سے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میت کا نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا، پوچھا کرتے تھے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ اس میت پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے قرض لینے سے۔ لیکن اگر بحالت مجبوری قرض لے بھی لیا ہے تو نیت آپ کی لوٹانے کی ہونی چاہیے۔ یہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ قرض لوٹا سکے اور پھر وہ اس کو لوٹانے میں ٹال مٹول کرے، تو اس کے بارے میں احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم اور فاسق ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو قرض فوراً لوٹا دینا چاہیے۔ اب وہ بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ اگر تو قرض دار غریب انسان ہے اور نہیں لوٹا پا رہا وقت پر، تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں۔ اس کے بارے میں کچھ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مفلس و تنگ دست کو مہلت دے تو ادائیگی کا دن آنے تک اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے کسی کو مہلت دے دی، اس کا وقت بڑھا دیا قرض لوٹانے میں، تو جتنا ٹائم آپ بڑھائیں گے ہر دن آپ کو اس قرض کی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور سنیے، اور پھر جب ادائیگی کا دن آئے اور وہ پھر اسے مہلت دے دیں، یعنی دوبارہ جو ایگریمنٹ ہوا، جو مہلت دی، اس پر بھی وہ نہیں لوٹا سکا، تو آپ نے مزید اس کو اگر مہلت دے دی تو اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کی دگنی مقدار کے برابر صدقے کے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے اس کو مہلت دی اور اس مہلت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ لکھ رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں۔ ایک اور روایت پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کو قیامت کی سختیوں سے نجات دے کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مقروض تنگ دست مقروض کو آسانی سے ادائیگی تک کی مہلت دے دے۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ اگر انسان غریب ہے تو اس پر اگر ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس ڈیٹ کو واپس کرنا تھا، لیکن اس ڈیٹ پر اس کی کوئی مجبوری ہو گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لوٹانے کے، تو آپ اس کے لیے آسانی والا معاملہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔